वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब का, और इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और हुकूमत के दरमियान तनाव है उनकी वजह से वफाकी हुकूमत की जो ज़ेली कमेटी है उसकी सिफारिश को मंजूर करते हुए शहबाज शरीफ साहब का जो नाम है वो एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट पर डाल दिया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हुकूमत ने यह कदम इसलिए उठाया है कि शरीफ ख़ानदान के पहले से ही जो 5 मेंबर्स हैं वो इस वक्त बैरून मुल्क मौजूद हैं और उनको इश्तहारी करार दिया गया है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ साहब तो ख़ुद नवाज़ शरीफ साहब के ज़मानती हैं और नवाज़ शरीफ साहब अदालत के बार बार कहने के बावजूद मुल्क वापस नहीं आए, लिहाजा शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दे सकती। इसके साथ साथ हुकूमत जो है वो और कानूनी कार्रवाइयाँ भी कर रही है। हुकूमत ने शहबाज शरीफ साहब का जो नाम है उसको ब्लैक लिस्ट से निकाले जाने के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। वफाक ने पिटिशन के अंदर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 7 मई को जो ये हुक्मनामा था इसको देने से पहले अदालत ने किसी भी मुतल्लिका हुकाम से कोई जवाब नहीं मांगा और ना ही कोई रिपोर्ट तलब की। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब जो है वो भी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने 2 पिटिशन्स अदालत में दायर की हैं। एक तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है, उसके अंदर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि उनको अदालती हुक्म के बावजूद मुल्क से बाहर जाने से रोका गया और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आता है। दूसरी जो दरख्वास्त है उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत की तरफ से जो ECL में उनका नाम डाला गया है उसको भी चैलेंज किया है। क्या ये अब सियासत से ज़्यादा एक लीगल बैटल बन चुकी है, और क्या जो हुकूमत है एक दफ़े फिर जैसे कि नवाज़ शरीफ साहब के केस में उनको अदालती हुक्म के सामने अपने जो थे दे हैड टू गिव अप और उनको नवाज़ शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाना पड़ा था, जाने की इजाज़त देनी पड़ी थी, क्या इस दफ़े फिर हुकूमत को एक दफ़े एम्बैरसमेंट का सामना होगा? इस मौजू पे हम बात करेंगे, बट आफ्टर स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात करेंगे इस वक्त जो शहबाज शरीफ का मामला है, उनको मुल्क से बाहर जाने की हुकूमत इजाज़त नहीं दे रही और हुकूमत की तरफ से भी पिटिशन दायर की गई हैं कोर्ट में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से भी। और हमारे साथ बात करने के लिए इस इशू के ऊपर मौजूद हैं मलिक अहमद ख़ान साहब, रुकन हैं पंजाब असम्बली, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। वेलकम टू द शो सर। जी मलिक साहब, हुकूमत ने एक बात तो बहुत पते की उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने पिटिशन दायर की, उसी दिन वो अदालत में सुनी गई, ना उन्होंने हुकूमत से ना किसी और अथॉरिटी से कोई तफसील मांगी और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को इजाज़त दे दी। सर मतलब कि बहुत ही कन्वीनियंटली आप लोगों को ये इजाज़त मिल नहीं गई कोर्ट से? थैंक यू वेरी मच जी। देखिए, बिल्कुल मिस नरेट कर रहे हैं, मिसकंस्ट्रू कर रहे हैं उस पूरी सूरत हाल के। एक तो हकाइक गलत बयान कर रहे हैं। अ पर्सन कैन लाई बट फैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स कैन नॉट। ये एक बड़ी क्लियर पोजीशन है और एक ये लॉ की मैक्सिम भी है जो बाज़-औक़ात मुकदमात को और डिफरेंट डिस्प्यूट्स को सुलझाने में काम आ जाती है। अब हुकूमत का देखिए मुवक्कफ तीन उनके नुकात हैं जो मैं आपने भी इंटीरियर मिनिस्टर की जो एक प्रेस टॉक को अपने प्रोग्राम का हिस्सा दिया। एक उनका नुक्ता ये है कि ये एक ही दिन में पिटिशन लगी, एतराज लगा, रिमूव हुआ और उसी दिन के अंदर इनको ये रिलीफ मिल गया। तो ये वी ऑल नो एज लॉयर्स, बतौर वकील के पता है कि जब एक दरख्वास्त आप देते हैं उसमें आप एक इनकैरम रिलीफ मांगते हैं, उसमें पार्टीज जो थी उनको नोटिसेज हुए, देवर जूली उनको तलब किया गया था। वो अदालत के अंदर FIA के नुमाइंदे मौजूद थे और उनसे पूछा गया था कि कोई कानूनी रुकावट यहाँ पर मौजूद है, जिसका जवाब उन्होंने नफी में दिया था और ये ऑर्डर के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। के बाद बिल्कुल वाज़ेह तौर पे लिखी गई क्योंकि उनके ऊपर कोई ऐसी हुकूमत का जो भी दोबारा से उन्होंने नाम डाला है, उसकी वजह ये है कि नैब ने जब पहले शहबाज साहब का नाम ECL में डाला था नवंबर 2020 में, वो लाहौर हाई कोर्ट के एक ऑर्डर ने उसको स्ट्राइक डाउन किया
नैब ने उस ऑर्डर के खिलाफ एक सुप्रीम कोर्ट से रजू किया और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुशीर आलम खान के बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर को अपहोल्ड किया और कहा कि उनका नाम ECL में नहीं डाला जा सकता, और इसलिए नहीं डाला जा सकता कि वो अपनी पूरी ट्रायल की प्रोसीडिंग्स में, इन्वेस्टिगेशंस की प्रोसीडिंग्स में, और उससे भी ज्यादा कि जब वो बैरून मुल्क गए, एक दफा नहीं मुतअद्दिद बार गए, हर बार वापस आए और प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन किया। और वो अपोजिशन लीडर हैं, उनका स्टेक है, उनकी पॉलिटिकल पोजीशन है, वो किस तरह से इस पूरे मामले में इस तरह से एब्सकॉन्ड कर सकते हैं कि उनको आप सर माफ करिएगा, अब अगर यही सारी बातें हम नवाज शरीफ साहब के बारे में भी कह सकते हैं, डार साहब के बारे में भी कह सकते हैं, वो गए और वो वापस नहीं आए। आपने बड़ा ही अच्छा नुक्ता उठाया। देखिए, जहाँ तक मियां नवाज शरीफ साहब के केस का मुकदमे का ताल्लुक है, वो भी इन्होंने नाम ECL में डाल दिया था। आपको याद होगा कि उसमें एक बड़ी इलीगल इन्होंने एक रिक्वायरमेंट अटैच की थी कि वो इतने एक श्योरिटी बॉन्ड फाइल करें और उसके बाद जाएं, और उसके बाद हम गवर्नमेंट इनको इजाजत देती है। उस ऑर्डर को हमने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया और उसमें इनको बताया कि जो ECL में नाम होता है उसको क्वालिफाई नहीं किया जा सकता, इधर इट हैज टू बी देयर और इट हैज नॉट टू बी देयर। वो उसमें ये नहीं कर सकती गवर्नमेंट के उसके अंदर कंडीशनैलिटी अटैच करे, वो अनलॉफुल होगा। और कोर्ट में जब हमने मियां साहब की जो टोटल उनकी हेल्थ की रिपोर्ट्स थी वो दी, तो उसके नतीजे में अदालत ने ये फैसला दिया कि उनका इलाज, अगर यही इनका मतवा नजर है कि ये उन्हीं सर्जन्स के पास जाएं जो पहले उनकी डिफरेंट उनकी कर चुके हैं और ये किसी और के पास रिस्क नहीं करना चाहते, और डॉक्टर्स की भी एडवाइस ये थी कि जिन्होंने पहले किए उनसे जाकर कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहाँ पे है। इनका ये ख्याल था कि 1 महीने के अंदर ये इनकी रिपोर्ट्स जमा करवाएंगे और बताएंगे कि इनकी ट्रीटमेंट कहाँ तक पहुंची, बाद गवर्नमेंट उसको एक्सटेंड कर सकेगी। फिर कोर्ट ने अपने आप को बीच में से निकाल दिया। हुक्म के अंदर ये लिखा था, क्योंकि प्रिजन रूल्स में ये है कि हुकूमत अगर चाहे तो वो उस बेल को एक्सटेंड कर सकती है और ये इख्तियार गवर्नमेंट के पास है। जेल मैनुअल और पंजाब प्रिजन रूल्स के मुताबिक उन्होंने ये फैसला दिया। उसमें ये बात सामने आई कि जो हमारे डॉक्टर्स का ओपिनियन था उसमें और गवर्नमेंट का जो बोर्ड बना था उसमें डिफरेंस आने लगा। और उसका एक बड़ी मोटी, क्योंकि आपको पास वक्त थोड़ा होगा, मैं ज्यादा मेडिकल टर्म्स में बड़ी इसलिए मैं बात कह दूं। फॉर एग्जाम्पल कि एक ऐसा पेशेंट जिसके हार्ट की सर्जरी हुई और क्रोम की स्टंटिंग है, तो दुनिया का कोई डॉक्टर कैसे कहेगा कि उनकी क्रोम की स्टंटिंग के बाद उनको रेडिएशन के प्रोसेस से गुजार दें। गवर्नमेंट वो रिपोर्ट्स मांग रही थी। तो डॉक्टर्स का जो उनके वहाँ पे फिजिशियंस थे, उनका ये ख्याल था कि पहले उनकी क्लिनिकल असेसमेंट के मुताबिक उनको हम स्टेबल करेंगे, स्टेबल करने के बाद फिर आगे लेके जाएंगे। आफ्टर दैट कोरोना केम एंड यू नो ऑल रेस्ट। सर वो तो बिल्कुल ठीक है, बट आई मीन आप भी तो इस वक्त हुकूमत का जो मौक़िफ़ है उसको थोड़ा बहुत समझ सकेंगे ना कि आप, ये एक पैटर्न है। नवाज शरीफ साहब को ठीक है अदालत से इजाज़त मिली, मगर फिर अदालतों ने ये भी पूछा कि वो अभी तक वापस क्यों नहीं आए इलाज करवा के, और कोई मायने खीज जवाब नहीं मिला। नवाज शरीफ साहब वापस आके कोर्ट्स में एक दफ़े पेश होके फिर भी जा सकते थे। सो ये कह देना कि वो अभी भी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, वहाँ सियासी वो एक्टिविटीज़ भी उनकी जो हैं वो जारी हैं, वो स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं, मतलब कि हमें नज़र भी आते हैं कि वो ही इज़ वॉकिंग अराउंड। तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा सबको ये सवाल उठता है कि उनकी सेहत इतनी ठीक है कि वो काम वगैरह करें, मगर वो वापस नहीं आ सकते, वो कोर्ट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। उसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब का भी केस कमजोर पड़ता है पॉलिटिकली। नहीं, देखिए इसकी 2 पोजीशंस हैं। पहली तो ये आपने जो पहले हम इसको 1 बाय 1 करके ले लें कि जो नवाज साहब की पोजीशन है उसमें बड़ी सिंपल और बड़ी क्लियर बात ये है कि जो कोर्ट के अंदर शहबाज साहब ने अंडरटेकिंग दी थी वो प्रोवाइडेड थी विद दिस जो एफिडेविट फाइल किया था कि हम डॉक्टर्स की एडवाइस पर उनकी वापसी का फैसला करेंगे। अब हमारे फिजिशियंस की जो एडवाइस है वो उनकी बिल्कुल ये है कि उनकी अभी ट्रीटमेंट जो है उनको अंडर सुपरविजन है। ये किसी ने सजेस्ट नहीं किया कि खुदा न खास्ता वो डेथ बेड पे हैं। वो जो उनकी स्टेज थी दैट वाज रिकवर्ड, ही वाज गिवन ट्रीटमेंट। इलाज के बाद वो काफी बेहतर हुए। उनकी वो जो रिपोर्ट्स थी उन गवर्नमेंट के सारे मौक़िफ़ को, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मैं उनको एक बड़े अच्छी तरह से उनकी मैं बात कह सकता हूँ। शी इज रेडी, जो इजीली अंडर प्रेशर आके अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटी। उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि पेशेंट्स की तबीयत बेहतर भी होती है और बिगड़ती भी है।
जब उनके जाने का फैसला किया गया था, उनकी जो कंडीशन थी उसको उन्होंने पूरा क्लियरली मेडिकल रिकॉर्ड के साथ बताया कि उनका जाना किस लिए जरूरी था। हाँ, बाद में उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर अब उनकी तबीयत बेहतर है तो वापस आए, लेकिन हमारे डॉक्टर्स की उनकी इस अप्रोच से बिल्कुल कॉन्ट्रेरी पोजीशन थी। उन्होंने कहा कि उनको वापस नहीं आना चाहिए। तो वो तो हमारा केस गवर्नमेंट के साथ है, वो दैट इज डिफरेंट कोर्ट ऑर्डर था। और जो ये अभी उनके यहाँ पे ये हुकूमत कहती है कि उनको एब्सकॉन्डर कर दिया, वो उनकी एपेलेट प्रोसीडिंग्स में एक डिफरेंट कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है। देयर आर टू डिफरेंट प्रोसीडिंग्स। अब ये इनको आपस में क्लब करके बात जब की जाती है तो फिर उसमें एक दैनिया हुकूमत अपना तरतीब देती है, जो कि जब फाइनली कंसोलिडेट होगा, जब ये अपनी एपेलेट ज्यूरिसडिक्शंस में से गुजर के जाएगा और सारी सूरत हाल जब इसमें तय होगी, तो हुकूमत का ये मौक़िफ़ भी हमेशा की तरह इनको इसमें हजीमत उठानी पड़ेगी। बिल्कुल शहबाज साहब। जी सर, शहबाज साहब का वक्त ज़रा कम है, तो ये ज़रूर बताइएगा कि अब आगे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ECL पे भी नाम डाल दिया गया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो पिटिशन है, कि कितनी जल्द आप जो है रिलीफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और क्या उनका जो इरादा है सफ़र करने का वो अभी भी उसी तरह कायम है? देखिए, यहाँ पर ये जो दिस इज वेरी क्लियरली जो भी ये मामला है, ये अदालत में और हुकूमत के दरमियान है। अदालत ने हमें एक इजाजतनामा दिया, हुक्म दिया, जिसके ताबे हम अपनी उस फ्लाइट का नंबर उसके अंदर था। अब ये कोर्ट ऑर्डर था कि वो ट्रेवल कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने समझा कि नहीं कर सकते और उस वक्त उसको रोक दिया गया। और आज बाद में हुकूमत ने एक आफ्टर थॉट के तौर पे उनका नाम ECL में डाला, विदाउट एनी रीजन डाला। ECL में हुकूमत का नाम डालना स्वाय पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को डिनाई करने के, और विदाउट एनी सब्सटेंस के वो उन्होंने नाम डाल दिए। जो कोर्ट ऑर्डर्स, दो कोर्ट ऑर्डर्स हैं, एक लाहौर हाई कोर्ट का DB का फैसला है और एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसमें उन्होंने अपहोल्ड किया है कि उनका नाम ECL में इन मुकदमात की बुनियाद पर। फिर हुकूमत ने किया ये कि अब उसके बाद एक हुदैबिया का, जो कि ऑलरेडी एक सेटल्ड प्रोपोजिशन है, उसको एक नए सिरे से एक नई बहस का रुख देने के लिए उस पूरे मुकदमे को, जिसका फाइनली क्लोजर हो चुका है, वो क्लोजर जो हाई कोर्ट में हुआ वो अपहोल्ड हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में। ये यानी ऐसे है कि इसमें सजेस्ट किया आपको कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे आप किसी SHO को जिम्मेदार बना के बिठा दें कि ये नहीं बनते, ये कोर्टों ने गलत कहा है और ये फैसला जो है, ये जो SHO करेगा ये ज्यादा मुनासिब है। सो दिस इज व्हाट गवर्नमेंट इज सजेस्टिंग। अब ये मामला अदालत के उन 3 अहकामात के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि उनका नाम पहले ECL में डालने के मुतल्लिक, उनकी बाहर की जाने की इजाजत दिए जाने के मुतल्लिक, और उसकी कंटेम्प्ट जो हमने मूव की है। गवर्नमेंट की पिटिशंस, ये एक इंटरम ऑर्डर था। लेट्स सी वेदर द सुप्रीम कोर्ट, ये तो भी फाइल हुई है ना, दायर हुई है, क्या हुकूमत ये तस्वर कर बैठी है कि क्या एक इंटरम ऑर्डर के खिलाफ कोई एक एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की, जो कि सर, तो आपकी बातों से लग रहा है दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आपको रिलीफ मिलेगा और जल्द मिलेगा। एब्सोल्युटली, ये मेरी आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। विल सिट आफ्टर लाइक 1 वीक और व्हेनेवर यू विल सी दैट, तो मैं आपको बताऊंगा कि हुकूमत ने ये जो फैसले किए किस बुनियाद पर, कितनी बदनीति इसके अंदर शामिल थी और किस तरह अदालती अहकामात के उन्होंने तमस्खर उड़ाया। ये सारी बात आपके सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस तो हम बात करेंगे फ़लस्तीन के मामले पर। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे फ़लस्तीन का और जो इसराइली हमले और बमबारी का इस वक्त की सूरत हाल है उस खत्ते के अंदर। इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों को बमबारी और मुसल्लह हमले का निशाना बनाए जाने का ये मुसलसल 8वां दिन है। अब तक कहा जा रहा है कि 250 के करीब फ़लस्तीनियों की शहादत हो चुकी है और इसके अंदर 80 से ज़्यादा बच्चे और 30 से ज़्यादा ख़वातीन शामिल हैं। इन्हीं हमलों की तनाज़र के अंदर जो कई ममालिक हैं दुनिया की, बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, उन्होंने इसराइल से ये हमले रोकने का मुतालबा भी किया है। इसी तनाज़र के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका भी एक हंगामी इजलास हुआ
اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں بھی یہ ریزولوشن جو تھی یہ تیار کی گئی کہ اسرائیل سے فی الفور جنگ بندی ختم کرنے کا اور مقبوضہ علاقے میں کسی قسم کا ڈیموگرافک جو تبدیلی ہے اس کو لانے سے باز رہنے کا کہا گیا. مگر جو رپورٹس میڈیا رپورٹ سامنے آئی ہیں ان کے مطابق امریکہ نے یہ جو ریزولوشن تھی یا مطالبہ تھا یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی طرف سے اس کو ویٹو کر دیا, اور یہ ایک سے زیادہ مرتبہ ہفتے کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس طرح اس کو ویٹو کیا گیا ہے. مگر ساتھ ساتھ جو وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے اینٹنی بلنکن, انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اسرائیل سے جو ایک میڈیا ہاؤسز ایک بلڈنگ گرائی تھی اسرائیل نے جس کے اندر میڈیا ہاؤسز تھے ایک سے زیادہ, اس کے اوپر وضاحت مانگی ہے, کیونکہ امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ان کو کوئی ثبوت نہیں ملے کہ اس بلڈنگ کے اندر حماس کی کوئی موجودگی تھی, اور اس کے باوجود حماس کا ایکسکیوز بنا کر اسرائیل نے اس بلڈنگ کو بوم کیا اور گرایا. اسی حوالے سے اس سارے واقعے کے حوالے سے اسلام آباد کے اندر آج پارلیمنٹ کا بھی ایک خصوصی اجلاس ہوا جس کے اندر اپوزیشن کی طرف سے بھی تقریر کی گئی, اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی بولے, اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ترکی, سوڈان اور فلسطین کے جو فارن منسٹرز ہیں وہ ترکی کے اندر ایک ہنگامی میٹنگ کریں گے, اور اس کے بعد جو چاروں وزراء خارجہ ہیں وہ نیو یارک روانہ ہو جائیں گے. چند ماہ قبل ہی یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ متحدہ عرب امارات اور کچھ اور جو مسلم ممالک تھے انہوں نے اسرائیل کو سفارتی طور پر تسلیم بھی کیا تھا, اور بہت بات ہو رہی تھی اس کی کہ مڈل ایسٹ میں شاید کچھ تبدیلی آنے لگی ہے. اس سارے معاملے کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عادل نجم صاحب, ڈین ہیں پارڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز باسٹن یونیورسٹی, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن عبداللہ صاحب, یہ TRT ورلڈ کے ڈپلومیٹک کورسپونڈنٹ ہیں. ویلکم ٹو دا شو جینٹلمین. حسن عبداللہ صاحب, سر آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. یہ بتائیے گا کہ کیا اس وقت ترکی کے اندر سوچا یا دیکھا جا رہا ہے, اور یہ جو ہنگامی میٹنگ جس کا آج ذکر کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے, وہ اس میں کیا ڈسکس ہو رہا ہے؟ ڈڈ ٹرکی انیشیٹ دس میٹنگ؟ یہ کس لیے ہو رہی ہے, اور what do you think will come out of it? عارفہ صاحبہ, جہاں تک حکومتی سطح کی بات ہے تو حکومتی سطح پہ ترکی حکومت کا کہنا ہے کہ اس وقت 2 یا 3 ایسے اقدام ہیں جو فوراً کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ ایک ایسا میکینزم بنایا جائے جس کے تحت ایک مانیٹرنگ فورس ہو مقبوضہ علاقوں میں, اور وہ جو اسرائیلی جارحیت ہے اس کی وہ روک تھام میں کردار ادا کر سکے. ایک تو یہ پروپوزل ہے جس پر پاکستان سے بھی بات ہوئی ہے. دوسرا پروپوزل یہ ہے کہ ایک مضبوط فائنینشیل میکینزم ہو, کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہے وہ بھی خصوصاً غزہ میں نہیں پہنچ پا رہی, اور وہاں پہ اشد ضرورت ہے. وہاں پہ اس وقت جو کھانے کی اشیاء ہیں ان کی شدید قلت ہے, اور دیگر معاملات ہیں جو اس وقت عوام تک یعنی ان کو مہیا نہیں ہے. تو دوسرا ہو گیا یہ میکینزم کے فائنینشیل اسسٹنس کی جائے, اور پھر تیسرا ہے کہ ہیومینیٹیرین ایڈ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے, چاہے وہ امداد کی شکل میں ہو یا دیگر قسم کی اسسٹنس, اس کے لیے ایک میکینزم بنایا جائے. ان میکینزمز کو بنانے کے لیے ظاہر ہے اس میں صرف 2 یا 3 ممالک کا کردار نہیں بلکہ زیادہ ممالک کی ضرورت ہوگی, ان کے تعاون کی ضرورت ہوگی, جس کی وجہ سے لابینگ کی جا رہی ہے, کوشش کی جا رہی ہے کہ تعاون حاصل کیا جا سکے. لیکن اب تک یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اعلانات تو آ رہے ہیں مختلف ممالک کی طرف سے, لیکن عملاً کوئی ایسے اقدامات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جس سے کسی قسم کی فوری بہتری ہو سکے. صحیح جی. ڈاکٹر عادل نجم, حسن عبداللہ صاحب کی بھی آپ نے بات سنی. یو سٹنگ ان دا US, بہت تنقید سوشل میڈیا پہ آج کل میرے خیال میں امریکہ کی بھی ہو رہی ہے, اور جس قسم کی ساری دنیا میں ہمیں پروٹیسٹ نظر آ رہی ہیں, اور جو ڈیبیٹ اب ایٹ لیسٹ سوشل میڈیا پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ مختلف ہے فرام دا کائنڈ آف کوریج جو مین اسٹریم میڈیا میں ہم پتہ نہیں کتنی دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں جہاں فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ ہے. میرے خیال میں مختلف ہے, نہ صرف کوریج مختلف ہے, ری ایکشن مختلف ہے. کچھ تو اس لیے کہ اس وقت دنیا خود جو ہے اتنی آن ایج ہے کئی مسائل پہ. ہر ملک اور خصوصاً امریکہ آن ایج ہے اپنے سوشل جسٹس, اپنے ریشل ایشوز کی وجہ سے. تو اس کے بعد یہ جو مسئلہ پھر سے اس نے سر اٹھایا ہے, اور جس شدت سے اٹھایا ہے, اور جو اندوناک قسم کی تصویریں ہمیں نظر آتی ہیں کہ ایک باپ جو ہے اپنی بچی کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے, کہ ایک بچی کی جو جوتے ہیں وہ خون زدہ آپ کو نظر آتے ہیں, تو وہ صرف ہمارا دل نہیں دہلاتے. وہ اس لیے نہیں ہمارا دل دہلاتے کہ یہ مسلمان بچے ہیں,
وہ ہر شخص کا دل اس لیے دہلاتے ہیں کہ وہ بچے ہیں. اور سوشل میڈیا اس معاملے میں یہ ہوا ہے کہ جو آوازیں دبا دی جاتی تھیں یا چھپا دی جاتی تھیں یا مین سٹریم میڈیا میں ان کو سینیٹائز کر دیا جاتا تھا, اب ان کو سینیٹائز کرنا مشکل ہو گیا. تو امریکہ کے ریاکشن میں ہم نے کوئی تبدیلی نہیں دیکھی, بلکہ ہم نے دیکھا کہ بائیڈن صاحب اس مسئلے پہ بالکل ویسے ہی, یہاں کا کھمبا ویسے ہی لمبا, یہاں کا ڈھول ویسا ہی گول جیسے ٹرمپ صاحب تھے. لیکن امریکن سٹریٹ پہ جو ہم نے اس ویکنڈ میں جو دیکھے مظاہرے, اس میں ایک فرق تھا. اس میں فرق یہ تھا کہ اب فلسطین کے مسئلے کو جوڑا جا رہا ہے بلیک لائیوز میٹر کے مسئلے سے. جب تصویر نظر آتی ہے کہ ایک اسرائیلی جو فوجی ہے وہ اپنا گھٹنا جو ہے کسی کی گردن پہ رکھا ہوا ہے, تو امریکن ایک دم سوچتا ہے, یا کچھ امریکن کم از کم ایک دم سوچتے ہیں کہ یار یہ تو وہی تصویر تھی جو بلیک لائیوز میٹر میں جارج فلوئڈ کی تھی. تو وہ جو لنک ہے وہ اہم ہے, اور میرے خیال میں اس مومنٹ کی اہمیت یہی ہے کہ ہم اس کو ایز این عالمی ہیومن رائٹس ایشو بنا کے وہ وائسز جو اس معاملے پہ اٹھ رہی ہیں, چاہے وہ امریکہ میں ہوں یا یورپ میں ہوں, ان کے ساتھ ملیں, ان وائسز کو اپنے ساتھ ملائیں, تاکہ ان ممالک کی جو مملکانہ ایک پالیسی ہے پرو اسرائیل یا پرو جارحیت, اس کو واپس لایا جا سکے. صحیح. حسن عبداللہ صاحب, یہی بات اس دفعہ بہت ذکر ہو رہا ہے, جیسے ڈاکٹر عادل نجم صاحب بھی اتفاق کرے اس سے, کہ فرق پڑا ہے میڈیا میں جس طرح کوریج ہوتی ہے. آبویسلی سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا رول ہے. آپ ٹی آر ٹی کے لیے کام کرتے ہیں, ہم ہمیشہ الجزیرہ کی بات ہوتی تھی پہلے بھی کہ ایک آلٹرنیٹیو ویو سامنے آتا ہے. ٹی آر ٹی کو بنانے کا بھی مقصد ایسا ہی تھا کہ ایک آلٹرنیٹیو ویو. ڈو یو تھنک کہ الجزیرہ اور ٹی آر ٹی جیسے جو نیوز چینلز ہیں جن کی ایک گلوبل آڈینس ہے, ان کی موجودگی سے بھی بہت فرق پڑا ہے یا پڑ سکتا ہے فلسطین جیسے معاملات پہ, جدھر ہمیں یہ تنقید تو ایٹ لیسٹ رہتی ہے ویسٹرن مین اسٹریم میڈیا پہ کہ ان کا ایک ایک زاویہ ہے, ایک طریقہ ہے اس ایشو کو دیکھنے کا؟ دیکھیں عارفہ صاحبہ, جو ایک آلٹرنیٹیو نیریٹو ہے وہ تو جا رہا ہے, اور یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے شاید جو نیریٹو نہیں جا رہا تھا, کم از کم مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے اب وہ جا رہا ہے, بہت سے لوگوں تک پہنچ رہا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ میرے خیال سے اسرائیل کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کئی دہائیوں کے تجربے کے بعد کہ باوجود اس کے کہ اس کے پاس مورل ہائی گراؤنڈ نہیں ہے, باوجود اس کے کہ انٹرنیشنل ارینا میں اس کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے, لیکن اس کو یہ اندازہ ہے کہ کوئی ایسے اقدامات عموماً نہیں کیے جاتے جس سے اس پر کوئی اثر پڑے, یعنی یا وہ اس کے لیے ایگزسٹینشل تھریٹ ثابت ہوں یا پھر اس کی نیشنل سیکیورٹی یا اکنامک سیکیورٹی کو کسی قسم کے خطرہ لاحق ہو, تو عموماً وہ اپنے اقدامات کو جاری رکھتا ہے. اب آپ آج ہی کے حالات پر نظر ڈال لیں, آج کے دن کم از کم 8 افراد شہید ہوئے ہیں غزہ میں, تقریباً 40 زخمی ہوئے ہیں, 1 درجن سے زیادہ راکٹ فائر کیے گئے ہیں غزہ پر, اور یہاں تک کہ 2 اسکول جن میں بہت سے وہ لوگ جن کے گھر توڑ دیے گئے تھے انہوں نے وہاں پہ پناہ لی ہوئی ہے. اسرائیل نے یہ دھمکی دی ہے کہ وہ ان دونوں اسکولوں کو بھی ہدف بنائے گا. تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل محسوس کرتا ہے کہ اس کو ایک یعنی امپیونٹی کے ساتھ وہ اپنے اس قسم کے اقدامات جاری رکھ سکتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ امریکہ ہمیشہ ویٹو کر دیتا ہے کسی قسم کی بھی مخالفت, اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اس کو یہ اندازہ ہے کہ آپ سافٹ پاور پروجیکشن جتنی بھی ہو بعض ممالک کی طرف سے, لیکن اس کا اسرائیل پر فرق نہیں پڑتا. تو نیریٹو جا رہا ہے, لیکن کیا صرف نیریٹو جانا کافی ہے یا پھر ایسے اقدامات لینے کی ضرورت ہے جن سے یعنی اسرائیل پر اثر پڑے؟ جی ڈاکٹر عادل نجم, اب بہت حسن عبداللہ ایک جس کو کہتے ہیں نا نیگیٹو تو نہیں کہوں گی بٹ ذرا پیسمسٹک سی تصویر انہوں نے کھینچی ہے, آپ سر اس سے اتفاق کریں گے؟ ہاں پیسمسٹک بھی ہے لیکن ریئلسٹک بھی ہے, اور میرے خیال میں جو حسن نے سوال اٹھایا وہ صحیح ہے کہ یار کرنا کیا ہے. دیکھیں نا, غم غصہ آپ نے بھی کر دیا, 2 ٹویٹ آپ نے ڈال دی, 1.5 میں نے ڈال دی, او آئی سی نے ایک اجلاس بلا لیا, 2 ٹسوے انہوں نے بہا دیے, 2 آپ بھی کر دیں, آپ نے ایک پارلیمنٹ کا اجلاس کر دیا. اب آپ جمعے کو جا کے 5 منٹ جو ہے خاموشی کر لیجیے گا. اگر خاموشی سے مسئلہ حل ہو سکتا تو ہو چکا ہوتا, اگر خاموشی سے مسئلہ حل ہوتا تو کشمیر بھی حل ہو چکا ہوتا. سو سوال یہ ہے کہ کرنا کیا ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جناب کرنا یہ ہے کہ توڑ پھوڑ کرنی ہے یا جھگڑے کرنے ہیں, لڑائی کرنی ہے, لیکن کسی طرح ہم نے جو ہے یہ جو ایک ریچولائز ہو گئی ہے نا, غم غصہ بھی ہمارا ریچولائز ہو گیا.
وہی 2 دعائیں ہم کر دیتے ہیں, وہی تھوڑی سی ہم 2 گالیاں اسرائیل کو دے دیتے ہیں, 4 گالیاں امریکہ کو دے دیتے ہیں, اپنا دل ہلکا ہو جاتا ہے, اور ہم جو ہے پھر وہی ایک طرح سے ریچولائز ہو گیا. اور یہ نہ صرف حکومتوں میں, یہ ہم عام لوگوں میں بھی ریچولائز ہو گیا, ایک عادت پڑ گئی ہے, ہمیں ایک آ گیا ہے طریقہ, ڈھنگ آ گیا. سو کرنا کیا؟ میرے پاس تھوڑا سا ایک سجیشن ہے, آئی ڈونٹ نو وہ کتنا مفید ہوگا, لیکن ایک سجیشن ضرور ہے. کسی طرح ہم نے اس مسئلے کو ایلیویٹ کرنا ہے اور دنیا کو یہ بتانا ہے کہ یار یہ ہم ریچولائز نہیں ہے, یہ جو دکھ ہے یہ اصلی ہے. فار ایگزامپل اگر یہ سیکیورٹی کاؤنسل کا مسئلہ سچا ہے کہ, اور صحیح ہے میرے خیال میں, کہ امریکہ جو ہے وہ اس کو ویٹو کر رہا ہے اور کرتا رہے گا, یہ ہمیں پتا ہے, وائی ڈونٹ وی واک آؤٹ؟ اگر OIC سچی ہے, OIC اگری کرے کہ ہم سیکیورٹی کاؤنسل سے نہیں, ہم جنرل اسمبلی سے واک آؤٹ کر رہے ہیں ایز اے بلاک, ساری کنٹریز 50 سے زیادہ, پاکستان کرے گا یا ترکی کرے گا اس سے نہیں فرق پڑے گا. آپ کہیں کہ جناب ہم جب تک یہ قرارداد نہیں آتی سیکورٹی کاؤنسل, وی آر واکنگ آؤٹ, تب جو ہے آپ کا مین سٹریم میڈیا خاموش نہیں رہ سکے گا. تب سوال کسی نہ کسی کا ضرور اٹھے گا کہ یار یہ تو اصل میں مسئلہ ہے, یہ دے آر ناٹ, یہ صرف باتیں نہیں کر رہے. آئی ول گیو یو another suggestion, آپ نے جمعے کو اگر 5 منٹ کی خاموشی کرنی ہے ضرور کریں, لیکن سارے OIC والے کر لیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ اس جمعے کو میری گزارش یہ ہوگی کہ ہر مسلمان OIC کا جو ملک ہے وہ جہاں جہاں اپنا جھنڈا لہراتا ہے وہاں فلسطین کا جھنڈا لہرائے. اگر آپ نے یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے کہ یہ اصل میں ایک سو کالڈ اسلامک دنیا کوئی چیز ہے, اگر یہ سو کالڈ اسلامک امہ جو ہے یہ اس میں کچھ ہے, یہ خالی خولی ڈبہ نہیں ہے, کیونکہ میرے خیال میں تو مسلمانوں کا جو ہے اعتبار اٹھ گیا, فلسطین کا اعتبار بالکل اٹھ گیا امہ سے اور سو کالڈ امہ سے, اور مسلمانوں کا اعتبار اٹھ گیا ہے مسلمان دنیا سے. اگر آپ نے یہ ثابت کرنا ہے, اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے مسلمان دنیا کو واپس لانا, یہ موقع ہے, اچھا موقع ہے, فون اٹھائیں اور کہیں ذرا جمعے کو ہر OIC ملک جو ہے وہ اپنے صدر کی عمارت پہ یا اپنی مین عمارتوں پہ فلسطین کا جھنڈا لگائے, اور یونائٹڈ نیشن سے ہم ایز اے بلاک, آپ 50 ملک اٹھیں گے, نیو یارک ٹائمز خاموش نہیں رہ سکے گا. اینڈ دیٹ ول آلسو بی اے پازیٹیو میسج کہ یار ہم توڑ نہیں کرے, ہم میزائل نہیں پھینک رہے آپ پہ, وی آر ٹیلنگ یو ہاؤ مچ وی بلیو ان دس. یہ ایک مسئلہ جو یونائٹڈ نیشن نے پیدا کیا تھا, اس کو یونائٹڈ نیشن نے ہی حل کرنا ہے. صحیح جی. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. جی ڈاکٹر عادل نجم, بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے سر OIC کے حوالے سے 1-2 سجیسٹنز دی تھی, بٹ سر اب وہی بات کہ اس طرح کے اقدامات اگر OIC کی طرف سے آئے تو پھر کیا وہی تھوڑا سا ایشو نہیں بن جاتا کہ ہم اس کو ایک مسلمانوں کا ایشو بنا کے پیش کر دیں گے؟ کیونکہ جیسے آپ شروع میں کہہ رہے تھے کہ اگر اس دفعہ فرق پڑا ہے تو اس لیے پڑا ہے کیونکہ لوگ اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں ایز اے ہیومینیٹیرین ایشو. بلیک لائیوز میٹر سے اس کو وہ لنک کریں, کلونیلزم کی بات کریں, تاکہ اس کی ایک جو اپیل ہے وہ اٹس بیکمنگ وائڈر. بٹ اگر OIC کی طرف سے ہی سر ریاکشن آئے گا, چاہے وہ دنیا اس کو سنے یا نہ سنے, تو پھر کیا ہم دوبارہ اس کی جو یونیورسل ایک اپیل ہے جو اس دفعہ نظر آ رہی ہے اس کو تو کم نہیں کر دیں گے؟ دیکھیں آپ کا پوائنٹ بڑا اچھا ہے کہ ہم نے اس کو مسئلے کو محدود نہیں کرنا, ہم نے اس کو وسیع کرنا ہے. لیکن وسیع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کو مسئلہ نہیں ہے. ان اے وے جو آپ کو لیک آف ریئیکشن نظر آتا ہے وہ اسی لیے ہے کہ اسرائیل ہیز بین ویری سکسیسفل ان کنونسنگ دا ورلڈ, اسرائیل بھی نہیں دوسرے بھی اور ہماری اپنی حرکتوں سے بھی, کہ ایک طرح سے جو مسلمانوں کا ایک جو نیگیٹو امیج ہے وہ اس میں شامل ہو گیا. لیکن یہ تو واضح ہے نا کہ فلسطینی مسلمان ہیں, یہ تو واضح ہے کہ جو ان پہ ظلم ہو رہا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ ان کا مسلمان ہونا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو یونیورسلائز کرنا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی مسلمان اب خاموش ہو جائیں گے اور باقی اس کو اٹھا لیں گے. نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ہماری مسلمانیت ہے اس کو ہم سائڈ پہ رکھ دیں. مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی جو مسلمانیت جو ہے اس کا اظہار بھی کسی اور طرح کریں. میرے خیال میں اس قسم کے جو which I feel are positive کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں دوسروں کو آواز ملانے کا
موقع مل سکتا ہے. اگر آپ اپنے ملک کے جھنڈے جو ہیں اس کے ساتھ فلسطین کا جھنڈا لگاتے ہیں تو جو لوگ کل جو ہے نیو یارک میں یا اٹلی میں یا لنڈن میں سڑکوں پہ آئے تھے شاید وہ اپنے گھر کے باہر بھی جھنڈا لگا دیں. اور اگر مسلمان ملکوں کے ساتھ 4 نان مسلم ممالک بھی واک آؤٹ کر دیتے ہیں, اگر آئرلینڈ واک آؤٹ کر دیتا ہے, دین آپ ایک طرح سے یو آر پوٹنگ یور ماؤتھ یور منی ویئر یور ماؤتھ ہیز. یو آر سیئنگ کہ ہم جب کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں تو ہم خالی خلی ساتھ نہیں ہیں, کم از کم اس حد تک تو ساتھ ہیں. مشکل جو میری جو سجیشن ہے وہ بڑی مشکل سجیشن ہے, اور وہ اس لیے مشکل نہیں ہے کہ یہ مسلمان ملک ہیں, وہ اس لیے مشکل ہے کہ ان مسلمان ملکوں کو ایک پیج پہ لانا بڑا مشکل ہے. ہم تو ایک دوسرے کی گردن پہ جی حسن عبداللہ صاحب, سر یہ عادل نجم صاحب نے خود ہی جو اسکیپٹسزم کا تھوڑا سا اظہار کیا ہے, کیونکہ آپ نے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ اتنی کیا یونٹی ہے OIC کے اندر ہمیں نظر آ سکتی ہے کہ وہ ایسے اقدام لیں جس سے دنیا جو ہے وہ دیکھنے پہ یا اس کے بارے میں سوچنے پہ مجبور ہو جائے. کیا OIC ڈیلیور کر سکتی ہے اس طرح کی چیزوں پہ؟ دیکھیں میں ڈاکٹر صاحب سے مکمل اتفاق کرتا ہوں اس پر. یہاں پہ بات یہ ہے عارفہ صاحبہ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم امہ اور اس قسم کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں تو اکثر ہم ڈومیسٹک لیجیٹمیسی اور اپنی جو ریٹنگز ہے, یعنی ہمارے جو مسلمان حکمران ہیں اکثر وہ اپنی ریٹنگز کی خاطر اس طرح کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں. ان کو بخوبی اندازہ ہے کہ عموماً جو لوگ ہیں ان کا رجحان کس طرف ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جب آپ نیشنل انٹرسٹ اٹھا کے دیکھیں ان 57 مسلمان ممالک کے, تو بہت ڈائیورجنگ قسم کے انٹرسٹ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی قسم کی کنورجنس ہو رہی ہو, بعض بہت ہی بنیادی معاملات میں بھی ڈائیورجنس ہے. مثال کے طور پہ فلسطین کا مسئلہ آپ دیکھ لیں, آپ یہ دیکھیں وہ نیریٹیوز جو مسلمان ممالک سے آ رہے ہیں, اکثر مسلمان ممالک ظاہر ہے فلسطینیوں کی حمایت کر رہے ہیں, لیکن وہ بھی مسلمان ممالک ہیں اس وقت جہاں پر ان کے مین سٹریم میڈیاز اور جو ان کے سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں جو ان ممالک کے اسٹیبلشمنٹ سے بہت قریب ہیں, ویریفائڈ اکاؤنٹس ہیں, وہ اس چیز پر سوالات اٹھا رہے ہیں کہ تصویریں آئی ہیں کہ مسجد اقصیٰ میں پتھر کیوں پڑے ہوئے ہیں یا فلاں مسجد میں پتھر کیوں ہیں اور یہ لوگ پتھر کیوں مار رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطینی ہے جو اسکیلیشن کر رہے ہیں. اس طرح کے نیریٹیوز بھی آ رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اتنی بنیادی مسئلے پر بھی کس طرح کے اختلافات موجود ہیں. اس کے علاوہ جب ان ریاستوں کی آپ بات کریں, ان مسلمان ریاستوں کی, تو ان کے آپس میں انسیکیورٹیز بہت زیادہ ہیں. مثال کے طور پہ بعض اوقات لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ فلاں مسلمان ملک نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کیوں رکھے ہیں. یہاں پر جو ان کی ریجنل بیلنس آف پاور ہے اس کا بھی معاملہ آتا ہے. آپس کی جو انسیکیورٹیز ہیں کہ بعض ممالک یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم نے سفارتی تعلقات ابھی ختم کر دیے, توڑ دیے, تو یہ ممالک آگے بڑھ جائیں گے, ان کو لیوریج حاصل ہو جائے گا. یہ تمام معاملات ہیں, آپ ان کو پہلے نمٹائیں اور پھر آگے بڑھیں. تو یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی بہت مناسب بات ہے. صحیح. ڈاکٹر عادل نجم سر, OIC کی تو ہو گئی, یہ جو آپ نے اینڈ آبویسلی حسن عبداللہ صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ آپ کے خیال میں جو اتنا ہمیں اگر کوریج میں فرق نظر آ رہا ہے یا آوازیں بہت اس دفعہ سنائی دے رہی ہیں, ایک فرق ایک انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں ہمیں فرق نظر آ رہا ہے, آپ کے خیال میں اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا آن دا وے دا US آپریٹس اور اسرائیل آپریٹس؟ آئی مین, یا ابھی کیونکہ یہ نئی چیز ہے آپ کے خیال میں اس کو وقت لگے گا ٹو کم ٹو سم کائنڈ آف فرویشن؟ دیکھیں اگر فرق پڑے گا تو ایک دم تو نہیں پڑے گا, اور اگر فرق پڑے گا تو تب پڑے گا کہ اس ڈفرنس کو ایسکیلیٹ کیا جائے. اگر یہ ویمپر آؤٹ ہو گیا تو پھر ویمپر آؤٹ ہو جائے گا. اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس وقت آپ نے بائیڈن صاحب کی جو سیاست ہے اس میں کوئی فرق نہیں دیکھا, لیکن ہم نے ساتھ یہ بھی دیکھا کہ کانگریس میں بھی اور خصوصاً اس ویکینڈ پہ جو مظاہرے ہوئے مجھے اس میں فرق نظر آیا. نہ صرف ان کی تعداد میں اور ان کی آواز میں فرق آیا, لیکن کون تھے وہ لوگ جو سڑک پہ تھے اور کیا وہ کہہ رہے تھے اور کون کہہ رہے تھے, اس میں فرق آیا. تو وہ جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں سیاست کو اثر تو کرتی ہیں. اینڈ دیٹ از وائی آئی تھنک ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس پروسیس کو ایمپلیفائی کیسے کریں. لیکن خود بخود فرق نہیں پڑے گا, لیکن یقیناً جب آپ دیکھیں جب ایک حد سے بڑھ جاتی ہے چیز, اور حد سے یہاں تو بہت پہلے بڑھ گئی تھی, لیکن جب لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جائے تو پھر سوال جو ہیں وہ دنیا بھر میں اٹھتے ہیں, اور اس وقت وہ سوال اٹھ رہے ہیں. اور جیسے ہم نے پہلے کہا کہ یہ سوشل میڈیا وغیرہ کی وجہ سے اب ان سوالوں کے پاس ایک جگہ ہے جہاں وہ اٹھ سکتے ہیں. جہاں تک ہمارے اس کا تعلق ہے ریاکشن کا, یہ بھی سوچنا کہ ہم سب یکجا ہو جائیں گے, سب یک زبان ہو جائیں گے, سارے کے سارے بالکل ایک بات کریں گے, دیٹ از ناٹ ریکوائرڈ. وہ تو دنیا میں کبھی کسی چیز پہ بھی نہیں ہوتا نا, ہمیشہ کوئی ایک شک کی آواز بھی ہوتی ہے, ایک مختلف آواز بھی ہوتی ہے. لیکن دا کانفلوئنس آف دا وائس جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. آخری اگر 1 سیکنڈ کی گزارش کرنے کی اجازت دیں تو وہ یہ کہ میں کہتا ہوں تو ہم جو عام لوگ ہیں
ہم نے بھی اس کو ریچولائز کر دیا. ہم نے بھی اپنے غم و غصے کو ریچولائز کر دیا ہے کہ ہم جس طرح ہیں امریکہ کو گالیاں دیں گے یا اسرائیل کو گالیاں دیں گے تو اس سے کوئی فرق پڑ جائے گا. وہ کون سی یار آپ کی گالیاں سن رہے ہیں؟ اگر ہم نے پولیٹیکل پریشر ڈالنا ہے تو ہم اسرائیل پہ تو نہیں ڈال سکتے. نیتن یاہو صاحب تو اور پاپولر ہو گئے. ہم پولیٹیکل پریشر اپنے ممالک پہ ڈالیں گے. کائرو ڈالے گا, لاہور ڈالے گا, کراچی ڈالے گا, دمشق ڈالے گا, ریاض ڈالے گا اپنے حکمرانوں پہ کہ تم اس مسئلے کو ایلیویٹ کرو. اگر ہمارے اپنے ممالک کے جو لیڈرز ہیں وہ اس کو اگنور کرتے ہیں, وہ اس لیے اگنور کرتے ہیں کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ آپ اور میں جو ہیں ہم بھی 10 منٹ ضرور بات کریں گے, اس کے بعد ہمارے پاس اپنے بڑے تماشے ہیں, ہمارے پاس اپنے بڑے مسائل ہیں, ہم بھی اس میں لگ جائیں گے. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, انہوں نے گفتگو کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.